زد میں ہیں. یہ تو ہو گیا جائزہ پاکستان اور دنیا بھر کا ایک ہفتے کے دوران. لیکن سر اس سب کے بیچ کل رات ایک بڑی افسوسناک خبر دیکھنے کو سننے کو ملی. وہ کراچی میں کرونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹر فرقان کے حوالے سے تھی جو چل بسے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو آئی سی یو کی فیسلٹی نہیں مل سکی, ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل سکا, بر وقت ان کی طبی مدد نہیں ان کو پہنچ سکے, جس کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گئے. اس سلسلے میں ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہے. لیکن یہ سب ہوا کیا, حقائق کیا ہیں, اس موضوع پر میں نے آج شامی صاحب آپ سے سب سے پہلے بات کرنی ہے. باقی سیاسی معاملات بعد میں ڈسکس کریں. یہ ڈاکٹر فرقان جو ہے کچھ عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے تھے. جی ہاں, یہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز سے, اور یہ ریڈیالوجسٹ ہیں. اور ریڈیالوجسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ نشانہ بن رہے ہیں اس وائرس کا, کیونکہ وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, دوسرے ٹیسٹ لیتے ہیں, اور بڑی ان کو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس ان پر حملہ آور ہو جائے. تو ڈاکٹر فرقان جو ہیں ان کو آئی سی یو میں وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی, لیکن وہ ان کو یہ فراہم نہیں ہو سکا. ایمبولنس ان کو لے کے کسی ہسپتال میں نہیں پہنچی. 2 گھنٹے تو کہا جاتا ہے کہ 2 گھنٹے مسلسل وہ ایمبولنس میں رہے, ایک ہاسپٹل پھر دوسرے ہاسپٹل, بار بار جگہ جگہ دستک دے رہے تھے, لیکن اپنی جان کی بازی وہ ہار گئے. جی ہاں. اور اس کے بعد یہ بڑی تلخ حقیقت میرے علم میں آئی کہ پنجاب جو ہے اس میں ہیلتھ کیئر کمیشن نے اور حکومت نے ہر ہسپتال پر لازم کر دیا ہے, خاص طور پر ٹیچنگ ہاسپٹلز پہ, کہ وہ اپنے ہاں کرونا وارڈ بنائیں اور کرونا پیشنٹس جو ہیں ان کو ٹریٹ کریں. تو پنجاب کے جتنے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ کرونا کے مریضوں کو ایڈمٹ کریں. انہوں نے اس کے لیے اسپیشل وارڈ بنائے ہیں, بڑے اہتمام کیا ہے, اور کئی جگہ ان کے لیے اپنے الگ سے آئی سی یوز بنائے ہیں. لیکن سندھ میں اس طرح کا اہتمام نہیں کیا گیا. یہ بڑی قابل غور بات ہے. اور خان صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہیں. اور حکومت جو تھی, حکومت نے تمام نجی جو ہسپتال ہیں ان کو یہ حکم نہیں دیا یا ان پہ اپنا حکم نافذ نہیں کرایا. اس کی وجہ سے کئی بڑے بڑے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ کرونا کے پیشنٹس کو نہیں لے رہے. یہ ایک بہت یعنی سنگین مسئلہ ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کرونا پیشنٹس کو ڈیل کرنا ایک بڑے خطرے کی بات ہے. لیکن سر انہیں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا نا, کیسے چھوڑ دیں. لیکن وہ ہمارا حصہ ہیں, اور جو ہاسپٹلز ہیں وہ ان کو بھی ایک پوری کوشش کرنی ہے, اور وہ اپنا دامن چھڑا نہیں سکتے. پنجاب میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام نجی ہاسپٹلز جو ہیں, اور ہمیں ڈاکٹرز ہاسپٹل کا جو پورا سٹاف ہے اس کی تو ہم نے ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی اپنے پروگرام میں, کس طرح ان کو ٹرین کیا گیا ہے. اکثر ہسپتال جو ہیں وہ دگنی تنخواہیں دے رہے ہیں. یہ اسی موضوع سے جڑا اہم نقطہ جو آپ اٹھا رہے ہیں. میڈیکل عملے کو, دوسرے عملے کو جو ان وارڈ میں جا رہا ہے, اسپیشل ان کو ٹرین کیا گیا ہے. اچھی بات ہے. اور اس سے ایک جو طبی سہولتیں ہیں ان میں ایک وسعت پیدا ہو گئی ہے. بدقسمتی سے اگر سندھ میں یہ معاملہ ہوتا جو نہیں ہے تو شاید اپنی مرضی کے کسی ہسپتال میں ڈاکٹر مرحوم جو ہیں فرقان صاحب جا سکتے. ایک ان کی آڈیو کال وہ آپ کو سناتے ہیں جو آپ دیکھ بھی چکے ہیں, سن بھی چکے ہیں. ذرا دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں. آپ سوچو یار, کوئی کھیر پکاؤ, وہ جو پرانا لنک ہے انڈس کا آپ نکالو. یار انڈس میں ہے بھی تو کوئی نہیں نا, مسئلہ یہ ہمارا کہ دور ہے کھانا کوئی. اچھا اس کو کہا ایمبولینس والے کو اس جگہ پہلے آپ انڈس میں کنفرم کریں کہ جگہ ہے, ورنہ ہم نہیں لے جائیں گے آپ کو. تو اس سے پوچھتے بھائی اور کہاں لے کے جا رہے ہو, جگہیں تو بنائی ہیں نا انہوں نے. پتا نہیں یار, بڑے حماقت ہیں, جہاں بھی ہیں سب بھری ہوئی ہیں.
اچھا ٹھہرے میں تو ٹرائی کرتا ہوں. جی ٹرائی کریں تو لیٹ می دو. میں کام لاؤں ہوں, گھر پہ ہوں. پوچھے کہ آغا خان نے اگر ہو تو کر لیں. یعنی ایمبولینس سروس جو ہے ان کو ان کی مرضی کے ہسپتال میں نہیں لے جا پا رہی. یہ تو خیر ان کے گھر سے کال ہے, نہیں, گھر سے کال ہے نا, آواز آ رہی ہے کہ ان کو گھر سے, تاکہ گھر میں تھے وہ اور ضرورت محسوس ہو رہی تھی آئی سی یو میں جانے کی, لیکن کوئی لنک نہیں مل پا رہا, کوئی لنک نہیں مل پا رہا تھا اور کوئی لے جایا نہیں ان کو جا رہا تھا, اور اسی کشمکش میں وہ جان کی بازی ہار گئے. اسلم خان صاحب دنیا ٹی وی کراچی کے بیورو چیف سینئر صحافی, وہ اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. یہ دو معاملہ ڈاکٹر فرقان کے ساتھ کیا ہوا, جو آپ نے سندھ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز کیا ذکر کیا شاہ صاحب, ان دونوں پر آج صبح سے وہ کام کر رہے تھے, تو ان سے جانتے ہیں وہ کیا معلومات لے کے ہیں. اسلم خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, لیکن شاہ صاحب اس سے پہلے یہ دیکھیے, حلیم عادل شیخ صاحب نے ایک ٹویٹ کی صورت میں کچھ اعداد و شمار لوگوں تک رکھے. انہوں نے کہا کہ 384 سرکاری اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز ہیں سندھ بھر میں, اس میں 233 کراچی میں دستیاب ہیں اور 305 مزید اضافی وینٹیلیٹرز کراچی کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں موجود ہیں. اور کل تک کی تاریخ میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 19 کرونا کے ایسے مریض تھے جو وینٹیلیٹرز پر رکھے گئے تھے, سینکڑوں مزید وینٹیلیٹرز دستیاب تھے. تو وہ ان حقائق اعداد و شمار کی روشنی میں سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ پھر ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر کیوں نہ مل سکا, کیوں جی اسلم خان صاحب؟ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے نا, ڈاکٹرز تو بار بار کہہ رہے تھے کراچی کے کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ اتنے مریض ہو جائیں کہ لوگوں سنبھالا نہ جا سکے, وینٹیلیٹر میسر نہ آ سکیں. لیکن یہاں تو وینٹیلیٹرز بھی موجود تھے, فیسیلیٹیز بھی موجود تھیں. 19 صرف مریض تھے جو وینٹیلیٹرز یہ کل کی تاریخ میں بڑی حلیم عادل شیخ صاحب کی سنگین غفلت ہے. اس کی تو کوئی عدالتی تحقیقات کرانے کی کیوں جی ضرورت ہے. اسلم خان یہ صاحب, جرم, اس کا ارتکاب کیسے ہوا ہے؟ ٹھیک ہے اسلم خان صاحب, آپ کی فائنڈنگز کیا کہتی ہیں, ہوا کیا ہے ڈاکٹر فرقان کے ساتھ؟ اب بالکل ایسا ہی جس طرح بھی آپ لوگ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ بدنصیبی کی ہی بات ہے کہ پہلے شامی صاحب نے جو بات کی تھی کہ جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان کو اس طرح پابند نہیں کیا گیا جس طرح پنجاب میں پابند کیا گیا کہ وہ کورونا کے پیشنٹ کو لیں. ایک چیز تو یہ ہے کچھ اسپتال یہاں پر لے رہے ہیں لیکن وہ بہت لمیٹڈ لے رہے ہیں, اور اب انہوں نے بھی لینا بالکل بند کر دیا چونکہ ان کے پاس اتنے پیشنٹ ہو چکے ہیں کہ وہ زیادہ مریض نہیں لے سکتے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی ہے کہ پرائیویٹ اسپتال جو سارے کے سارے اسپتال ہیں وہ نہیں لے رہے, پہلے دن سے ہی نہیں لے رہے, چند ایک نے کورونا کے مریضوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا تھا. دوسری بات جو شامی صاحب بات کرتے ہیں کہ 244 وینٹیلیٹر دستیاب ہیں سندھ گورنمنٹ کے پاس, صوبے میں مجموعی طور پر 343 ہیں. کراچی کی بات کریں تو 244 کل وینٹیلیٹر تھے اور 16 مریض, وہ 19 کی بات کریں لیکن ہمارے پاس ہے کہ 16 سے 17 پیشنٹ تھے جو کل وینٹیلیٹر پہ تھے. مطلب ایک بہت بڑی تعداد وینٹیلیٹرز کی دستیاب تھی. ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہے. اگر آپ پرائیویٹ کی بات کریں تو وہ 300 سے زیادہ, وہ ایک الگ بہت بڑی تعداد ہے. اگر ہم بات کریں کہ رابطوں کا فقدان, ایک بہت بڑی چیز دیکھنے میں آئی کہ رابطوں کا فقدان یہ جو آپ کو آڈیو کال سننے کو ملی ہے ڈاکٹر فرقان کی, تو وہ اس ہاسپٹل کی جس میں وہ کام کرتے تھے کہ جو KIHD سے ریٹائر ہونے کے بعد جہاں وہ ان دونوں کام کر رہے تھے, وہاں انہوں نے فون کیا اور وہاں اپنی انہوں نے صورتحال بتائی. جب اتنی خراب صورتحال ڈاکٹر فرقان کی ہوئی تو جو DHO تھے, جو محکمہ صحت کے ذمہ داران تھے, وہ کیا ان سے کوئی رابطے میں ہی نہیں تھا کہ انہیں وہ بر وقت انہیں وہ گائیڈ بھی کرتا. اور ایک چیز تو یہ ہوئی کہ وہ آئسولیشن میں اپنے گھر میں موجود تھے تو ان کو چیک کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا کہ ان کی حالت کتنی بگڑ رہی ہے, اور انہیں فوری طور پر SIUT انڈس یا کسی ایسے اسپتال پہنچایا جاتا اور وینٹیلیٹر فراہم کیا جاتا. وہ ایمبولنس بھی مانگتے رہے. گو کہ جو محکمہ صحت ہے ان کے حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ 9:54 پر انہوں نے ایمبولنس مانگی تھی اور 10:02 پر ایمبولنس ان تک پہنچ گئی تھی اور 1:15 بجے تک ایمبولنس ان کے پاس موجود رہی ہے. لیکن جہاں 3 اسپتالوں کا ان سے کہا گیا تھا کہ وہاں چلے جائیں, وہاں یہ نہیں گئے تھے. یہ ایسا دعویٰ کہا جا رہا ہے, لیکن اصل صورتحال یہی ہے شامی صاحب کہ وینٹیلیٹر نہیں دیا گیا. لگتا یہی ہے کہ ایک سنگین غفلت سے اس میں نظر آئی ہے. گو کہ اب وزیر اعلیٰ سندھ نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنا دی ہے, تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے, وہ اپنی فائنڈنگ سامنے لے کے آئے گی تو صورتحال واضح ہوگی. لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ انہوں نے وینٹیلیٹر جو ہے چلی گئی, بالکل چلی گئی. اور شامی صاحب یہ جو آپ بھی نے بھی بات کی نا کہ غفلت کا عنصر بالکل نمایاں ہوگا. 200 وینٹیلیٹر خالی تھے, پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈاکٹر فرقان اگر بات کر رہے تھے تو وینٹیلیٹر نہیں مل رہے. اسلم خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں باقی ڈاکٹرز کی صورتحال بھی آپ سے جانتے ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 10:02 پر 9:54 پر انہوں نے ایمبولنس مانگی اور 10:02 پر ایمبولنس ان کے پاس پہنچ گئی اور 1 بجے تک ایمبولنس ان کے پاس رہی. یعنی 3 سے 4 گھنٹے تک ایمبولنس ان کے پاس رہی. اس بیچ وہ کہاں رہے ایمبولنس میں,
کہاں کہاں جانے کی انہوں نے کوشش کی اور جواب آگے سے کیا ملتا رہا، یہ بتائیں۔ یہ اب ان کا کہنا ہے کہ 3 ہسپتالوں کا ان سے کہا گیا کہ ہم یہاں لے کے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے منع کیا۔ اب وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایمبولینس کا جو ٹریکنگ موجود ہے کہ وہ کون سے ہسپتال، جب وہاں لے کے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں نہیں کسی اور ہسپتال لے کے جائیں، ایسا کہنا ہے محکمہ صحت کے سب ہمارے جب ذرائع سے بات ہوئی ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب جس ہسپتال میں جانے کی خواہش کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ انہیں وہاں لے جایا جائے، اور وہاں یہ کہا گیا کہ اگر نہیں ہے وینٹیلیٹر تو یہ بہت سرپرائزنگ ہے کہ 250 وینٹیلیٹر کراچی میں موجود تھے، دستیاب تھے، اور ڈاکٹر فرقان کو کیوں نہیں مل سکا، یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ مجموعی طور پر سندھ بھر میں کراچی میں کتنے ڈاکٹر ہیں جو متاثر ہو چکے ہیں جی کورونا سے، پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز؟ ابھی تک 3 ڈاکٹرز اور 2 پیرامیڈکس ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، 90 لوگ متاثر ہیں، 5 اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت۔ سر یہ اب جو بھی آپ اپنے ایمبولینس بر وقت پہنچا دی، لیکن بہرحال وہ 3، اصل سوال یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے اس ایمبولینس کے ذریعے کسی نہ کسی اسپتال پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں، جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، وہ سب کیوں نہیں انٹرٹین کر رہے کورونا کے پیشنٹس کو؟ سر یہ غفلت نہیں ہے؟ یہ ایک قومی ذمہ داری سے ان کو کیسے عہدہ برا ہونے دیا جائے؟ جب یہاں جو ان ہسپتالوں نے، ان کے سربراہوں نے، ان کے عملے نے سر جو ہے ہتھیلی پر رکھ لیے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں نا، اب سندھ حکومت اور پرائیویٹ اسپتال جو ہیں سندھ کے، یہ قصوروار نہیں ہے، یہ ذمہ دار نہیں ہے؟ نہیں، ان سے پوچھا جانا چاہیے نا، یہ انہوں نے کیوں نہیں اس کا اہتمام کیا؟ اور پنجاب میں جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی تعمیل ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بہرحال یہ ڈاکٹر فرقان